خبر ہے کراچی سے، جہاں پر عائشہ منزل پر شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے۔ موٹر سائیکل پر 2 ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے عدنان۔ جو بالکل پولیس حکام کا بتانا ہے کہ عائشہ منزل پر شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک ہوا ہے۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے اسلحے کے زور پر شہری کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کر رہے تھے۔ شہری نے ڈکیتوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں راجہ نامی ڈاکو ہلاک ہو گیا، جبکہ ہلاک ڈاکو پر ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس حکام کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد ہوا ہے۔ جی ٹھیک، شکریہ آپ کا۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 34 سال بعد ون ڈے سیریز ہرا دی۔ فیصلہ کن مارکے میں گرین شرٹس کو 202 رن سے عبرتناک شکست۔ قومی ٹیم 295 رنز کے تعاقب میں محض 92 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ جیرنسلز نے قہر برپا کرتے ہوئے 6 شکار کیے۔ پاکستان کے 5 بلے باز کھاتا بھی نہ کھول سکے۔ شائع ہوپ میچ اور جیرنسلز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ میزبان ٹیم نے 3 میچ کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔ بالنگ میں 40 اوور تک میچ ہمارے ہاتھ میں تھا۔ ویسٹ انڈیز نے آخری 10 اوورز میں مومنٹم چھینا۔ کپتان محمد رضوان کی میچ کے بعد گفتگو، کہا ابتدائی 3 وکٹیں گنوانا میچ میں ناکامی کی وجہ بنا۔ تقریباً کوئی 40 اوور تک میچ ہمارے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ آخری 10 اوور کا جو مومنٹم ہے شاید وہ ہم سے پکڑ گیا، جس کی وجہ سے پھر بالنگ میں بھی آ گئی، کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت بھی اچھا کھیل دیتے تو ہم سمجھ لیتے کہ شاید 220 پہ کے اراؤنڈ ہم اس کو پکڑ لیں گے، پھر شاید ہمارا اسٹارٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا، رزلٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا۔ شہوب کے شاٹ لگے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکثر ہم اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہم کہتے تھے کہ ہمارے لاسٹ 10 اوورز میں ایگزیکیوشن صحیح نہیں ہو رہی تھی، مگر اگر آپ دیکھ لیں اس میچ میں ایگزیکیوشن ہماری کافی اچھی بھی رہی۔ قسمت اور لک اگر آپ دیکھ لیں تو ایجز ان کے فیور میں۔ قومی کوچ مائک ہیسن نے ویسٹ انڈیز کے خلاف شکست پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں مائک ہیسن کا کہنا تھا، سیریز ہارنے پر مایوسی ہے، ہم نے آخری اوورز میں بہت رنز دیے، سیریز ہاری ہے لیکن کچھ مثبت چیزیں بھی حاصل کیں۔ ون ڈے ٹیم پر کام کی ضرورت ہے، ہماری سپن بالنگ شاندار رہی، حسن نواز سیریز میں بہت اچھا کھیلے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث دیکھ رہا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا کہنا ہے وائٹ ہاؤس میں پاکستان کی پذیرائی پر بھارت ناراض ہے۔ مودی اور ٹرمپ کے درمیان کشیدگی کی بھی اطلاع ہے۔ کاش پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل جیسا جمہوری لیڈر بھی ہوتا۔ پہلے کوئی لیڈر تھا، آج کوئی ہے اور نہ آگے نظر آ رہا ہے۔ سینیٹر فیصل وارا نے ایکس پر لکھا، جیسا کہا تھا بالکل ویسے ہی فیلڈ مارشل کی بین الاقوامی سطح پر کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کو شکست اور ٹیرف میں شرمندگی فیلڈ مارشل کا ایک اور بین الاقوامی مارکہ ہے۔ بھارتی سپانسرڈ BLA اور مجید بریگیڈ کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دے دیا۔ BLA مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینے کا مطلب یہی ہے، بھارت ہی دہشت گرد ہے۔ فیلڈ مارشل نے اپنی قابلیت بین الاقوامی طور پر ثابت کر دی ہے، اب دیکھیں اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ امریکہ ایک بار پھر پاکستان کا معترف، عالمی امن کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں حاصل کامیابیاں غیر معمولی قرار۔ اسلام آباد میں ہونے والے پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دفتر خارجہ اسلام آباد نے بتایا دونوں ملکوں نے دہشت گردی کی ہر شکل اور قسم کا مقابلہ کرنے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے ہم دہشت گردی کا ہر شکل میں مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے عبوری کوارڈینیٹر گریگوری لاگوفر اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے امریکہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ میں شرکت کی۔ عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ہمارا پاکستان اور بھارت کے ساتھ ایک تجربہ رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس کانفرنس میں پاکستان، امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی اہمیت پر سوال کے جواب میں کہا، پاکستان بھارت میں ایک تنازع تھا جو کسی انتہائی خوفناک صورتحال میں بدل سکتا تھا۔ ہمارے لیے فخر کا لمحہ اور بہترین مثال تھی کہ کس طرح معاملے کو سنبھالا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر نے اس معاملے کو سنبھالا۔ امریکہ کی اعلیٰ قیادت نے ایک ممکنہ تباہی روکنے میں کردار ادا کیا۔ امریکی سفارتکار دونوں ممالک کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور امریکہ میں انسداد دہشت گردی سے متعلق مذاکرات ہو رہی ہیں۔ Obviously, we had a experience with Pakistan and India when there was a conflict, one that could have developed into something quite horrible. I was here at the State Department at the time,
And there was an immediate concern and an immediate movement with the Vice President, the President, and the Secretary of State in addressing the nature of what was happening. Many of you who were in the room in the days afterward, we described the nature of the phone calls, the work that we did to stop the attacks, and to then bring the parties together so we could have something that was enduring. And it's a very proud moment and a very good example of what Secretary Rubio was committed to, Vice President Vance in that, of course, case as well. But the top leaders in this nation involved in stopping that potential catastrophe. I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good, and that is the benefit of having a president who knows everyone, talks to everyone, and that is how we can bring differences together in this case. So it's clear that the diplomats here are committed to both nations. I can tell you also that there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world, the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. भारत से जंग के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन पर जो कारी ज़रब लगाई हमेशा याद रखेगा। इस्लामाबाद में नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने के लिए अमरीका का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाक भारत जंग में कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी की हिमायत की। अमरीका की जानिब से आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। 9 मई को एक सियासी जमात और सियासतदान अपने दायरे से बाहर निकले। लाहौर में पुलिस ने तालीमी इदारों के इर्द गिर्द मुनशियात बेचने वाली अली अकबर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2 किलो चर्स 580 ग्राम अफीम बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड पर 2 डाकू पेट्रोल पंप के कैशियर से 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से कैशियर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कैशियर रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। रास्ते में वारदात हुई। डाकुओं ने वारदात में बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल इस्तेमाल की। क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCTV फुटेजेस की मदद से डाकुओं की तलाश जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां जारी हैं। मुअम्मर खातून की बालियां छीनने समेत गैंग रेप के मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद SSCD ऑफिस पलरवान के साथ मौजूद हैं। मजीद वो बताएंगे। लाहौर में रिसेंटली एक गाज़ियाबाद के इलाके में एक वाक़या पेश आया जिसमें मुअम्मर खातून के कानों की बालियां छीनी गईं और इसी तरह से लाहौर में मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्राइम के वाक़यात आए हैं उस पर CCD ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया है। CCD किस तरह से अपना काम कर रही है और अब तक उन्होंने कितने मुलज़मान को उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया, सर बताइएगा। अप्रैल 2025 से CCD ने काम करना शुरू किया और उसके बाद मुसलसल जो क्राइम का ग्राफ है वो नीचे की तरफ गया है और अभी तक नीचे जा रहा है। एक पॉइंट में मैं CCD की फ़िलॉसफी आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ को यकीनी बनाया गया कि अगर कोई हीनियस क्राइम करेगा, कोई सीरियस क्राइम करेगा, अगर किसी खातून के बच्चे के साथ, किसी बूढ़े के साथ, किसी वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, अगर उसके साथ ज़्यादती करेगा तो कानून की गिरफ्त में होगा। वो जहाँ भी छुप जाएगा। हम पूरे उसमें IT को इस्तेमाल करते हुए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए उस वक्त तक पहुंचेंगे और उसके बाद इस पॉलिसी के बाद मुजरमान के जो तबकात थे उनमें खौफ और खलबली मच गई। और आप देखें कि जो शुरफा थे, जो कानून पसंद शहरी थे, वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे महफूज तसव्वुर करना शुरू हो गए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पंजाब में जो हेनियस क्राइम है वो तकरीबन 60% डिक्लाइन हो गया है।
جی بالکل، کرائم کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے اور اسی طرح سے سی سی ڈی کا واضح طور پر پیغام ہے کہ جو بھی کسی بھی قسم کے کرائم میں ملوث ہوں گے، خاص طور پر ریپ سے متعلقہ اور جو ڈاکو ہیں جو کسی قسم کی چوری ڈکیتی کرتے ہیں، ان کے متعلقہ کسی بھی قسم کی معافی نہیں ہوگی. تاہم سی سی ڈی نے اس وقت جو ہے وہ کرائم پہ جو شرح جو کنٹرول کی گئی ہے وہ تقریباً 60% کے قریب ہے. جی دریائے ہنزا پھر بکھر گیا. گلمت اور گجال میں سیلاب نے تباہی مچا دی. شارع ریشم لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہنزا کے مقام پر بند. درجنوں مسافر پھنس گئے. بلتستان کا علاقہ شگر بھی سیلاب سے متاثر. زرعی اراضی اور درخت ریلوں میں بہہ گئے. ترجمان جی بی حکومت کا کہنا ہے گلگت بدترین سیلابی تباہی کی زد میں ہے. سڑک کی بحالی کا کام جلد شروع کیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حکومت سندھ کی جانب سے مارکہ حق اور جشن آزادی کا سب سے بڑا ایونٹ آج کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم میں کانسرٹ کی تیاریاں مکمل. وزیر بلدیات سعید غنی نے پریس کانفرنس میں بتایا شہری انٹری کے لیے اصل شناختی کارڈ ساتھ لائیں. ہر شہری صرف قومی پرچم لے کر آئے. نیشنل اسٹیڈیم کی کچھ انکلوژر کو صرف فیملی کے لیے مختص کیا گیا ہے. شٹل سروس مردوں اور خواتین کے لیے الگ الگ ہوں گے. میگا ایونٹ میں سجاد علی، راحت فتح علی خان، حدیقہ کیانی سمیت نامور گلوکار پرفارم کریں گے. وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، پاکستان کا جشن ہے. گیٹ نمبر 3، 4 اور گیٹ نمبر 6 ہیں. یہ 3 گیٹ جو ہیں مختص کیے گئے ہیں خواتین کے لیے، فیملیز کے لیے اور اسپیشل بچے اور ان کی فیملیز کے لیے. اقبال قاسم انکلوجر مختص کیا گیا جو صرف خواتین کے لیے ہوگا. اصلی شناختی کارڈ جو ہے ساتھ لے کر آئیں. پاکستان کے فلیگ کے علاوہ کوئی اور فلیگ لانے پر پابندی ہے. گیٹس تک پہنچانے کے لیے وہاں سے شٹل سروسز چلائی جائیں گی، بسیں چلائی جائیں گی. وہ بسز خواتین اور فیملیز کے لیے الگ ہیں، مردوں کے لیے الگ ہیں. خانیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور محکمہ لائف سٹاک نے 2 مختلف کارروائیوں میں 7,000 کلو مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا. مضر صحت گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان. پنجاب فوڈ اتھارٹی اور لائف سٹاک نے مشترکہ طور پر بلاک نمبر 2 اور لکڑ منڈی میں قائم غیر قانونی سلاٹر ہاؤس سے 7,000 کلو بیمار جانوروں کا مضر صحت گوشت ضبط کر لیا. ضبط شدہ گوشت پنجاب کے مختلف اضلاع میں سپلائی کیا جانا تھا. سلاٹر ہاؤس مالکان نے فوڈ اتھارٹی اور لائف سٹاک کی ٹیم کو دیکھ کر گوشت گھر کی پیٹیوں اور بیڈز کے نیچے چھپا دیا جسے بعد میں نکالا گیا. ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ زبیر احمد اجاز کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سلاٹر ہاؤس کی کئی دنوں سے نگرانی کی جا رہی تھی. 2 کارروائیاں کی ہیں مطلب یہاں پہ خانوال کے اندر اور تقریباً 7,000 کلو جو گوشت ہے وہ ہم نے اس کو قبضے میں لیا ہے. اس کو یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ پرائیویٹ گھر میں ایک سلاٹرنگ ہو رہی تھی جو کہ ایلیگل سلاٹرنگ میں آتا ہے. سلاٹرنگ یہ کر نہیں سکتے. گوشت انہوں نے گھروں میں چھپایا ہوا تھا تو وہ ہم نے تو سارا وہاں سے نکالا ہے اس کو اور اس کو پھر ایک جگہ ڈمپ سائٹ پہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں اور پراپرلی اس کو ڈمپ کر رہے ہیں. اب ان دونوں سائڈ پہ ایک سائڈ پہ ہم نے تقریباً 150 من اور دوسری سائڈ پہ 15 من تقریباً یہ 7,000 کلو بن جاتا ہے وہ ہم نے اس کو سیز کر لی ہے اور اس پہ باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت گوشت کو تلف کر دیا اور غیر قانونی طور پر سلاٹر ہاؤس چلانے والے 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. فوڈ اتھارٹی اور لائف سٹاک کی جانب سے 7,000 کلو مضر صحت گوشت ضبط کرنے کی کارروائی کو شہریوں نے خوب سراہا. کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال. پروونشل پروگرام مینیجر EPI آزاد کشمیر ڈاکٹر سردار منظور حسین نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے سرویکل کینسر کی بیماری کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر کی طرح پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی خواتین کو اس موذی اور خطرناک کینسر کی بیماری سے بچاؤ کے لیے HPV ویکسین دینے کا فیصلہ کیا ہے. محکمہ صحت عامہ آزاد کشمیر کی تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر سردار منظور نے کہا پہلے مرحلے آزاد کشمیر میں WHO کے تعاون سے 9 سے 14 سال تک کی عمر کی بچیوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی جس کے لیے 385 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. ٹیموں کی ٹیکنیکل افرادی قوت کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ تمام سکولز، مدارس اور کمیونٹی کے اندر بچیوں کو ویکسین کی فراہمی کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے. نمائندہ WHO مرتضیٰ گیلانی نے کہا کہ WHO اور محکمہ صحت عامہ آزاد کشمیر کی بہتر حکمت عملی سے آزاد کشمیر 25 سال سے پولیو فری ہے. آئندہ سال سے یہ ویکسین بھی روٹین ایمونائزیشن میں شامل ہو جائے گی.
जिना अस्पताल लाहौर में 1 करोड़ 21 लाख रुपए की मुबैना खुर्द पुर्द में मुलव्वस डॉक्टर शबीर चौधरी को महकमा खुसूसी सेहत पंजाब ने इजहार वजू का नोटिस जारी करते हुए ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर शबीर को 19 अगस्त को तलब किया है। इल्ज़ामात साबित होने पर सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर शबीर पर जिना अस्पताल से मेडिकल, ENT, गायनी और आई यूनिट्स की कीमती अशिया गायब करके सरकारी खजाने को 1 करोड़ 21 लाख का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। तक के लिए इतना ही।